یہ جو 420 ارب تھے 8 سال 13% پہ یہ بینکوں میں پڑے ہوئے تھے. ایک پنکھا گھوم رہا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ ریوالونگ، لیکن اس کے پر نہیں چل رہے. اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بزدار فین. Are we heading towards the right direction? جب تک میں ہوں تب تک بزدار ہے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. رشوت کا پورا بیگ بھرا ہوا لے کے آ گئے تھے اور میاں صاحب نے کان پکڑے ہوئے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں. ریکور ہو جائیں گے ان سے کچھ پیسے؟ زرداری صاحب کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے. یہ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، زرداری صاحب ڈاکے مارتے ہیں. فرینچ ریولیوشن کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ جو انٹیلیجنشیا تھا، جو فرانس کا انٹیلیجنشیا تھا، وہ ہر شام بیٹھتا تھا، امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کرتا تھا، ہائی لائٹ کرتا تھا، اوپینین بلڈ کرتا تھا. یہ انٹیلیجنشیا ریولیوشن لانے کے لیے بہت ضروری ہے، ہر جگہ پہ چاہیے. اور پاکستان میں پاکستان کے لیے درد رکھنے والے چاند ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید اسی پیٹرن پہ ہر روز ہر شام اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب تک یہ نہیں بتایا جائے گا، اور وہ لوگ نہیں بتائیں گے جو پیپل ود دی ایمیننس پرومیننس، جن کا ایک نام ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اچیو کی ہیں which made them credible, which made them big names. اور اسی طرح کا ایک فورم تھنک ٹینک جو ہے بلڈ اپ بیٹر پاکستان اس وقت آپریٹو ہے، کام کر رہے، ہر روز پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے اور اوپینین دیتا ہے. اس گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں بریگیڈیئر بلال احمد خان صاحب، میرے آج کے مہمان ہیں. 17 امتیاز ملٹری ہیں، بہت کانٹریبیوشنز ہیں. 1965 71 کی وار دونوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کارہائے نمایاں سار انجام دیے. انڈیا کا جہاز بھی ایک انہوں نے گرایا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مائی پلیجر سر. سر مجھے آج بہت ساری باتیں آپ سے جاننی ہیں، اس لیے کہ یو بین کلوز ٹو مینی سچویشنز مینی پیپل which matter for the پاکستان. مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہر روز بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز the right direction؟ دیکھیں جی، عمران خان سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ایماندار اور اچھا انسان ہے. کچھ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں اور صحیح چل رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ یہ پریشانی والی باتیں جو ہے ہم نے سب نے جاننی ہے، کیا ہے؟ سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ جاب لیسنس بڑھ گئی ہے. ٹھیک. بزنسز چل نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی پریشانی نہیں ہے. نہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن اگر عمران خان نہ ہوتے، کوئی اور بھی ہوتا، تو جو ملکی حالات ہیں وہ اسی طرف ہی لے کے جا رہے تھے. ڈو یو فائنڈ اینی ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشن ہیڈ عمران ناٹ بین دیئر؟ دیکھیں جو گورنمنٹس یہاں پہ رہی ہیں، چلیں لاسٹ گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہ ان کا جو تھا نا موٹو، وہ یہ تھا کہ آج کا دن نکالو کسی طرح، اور اس کے لیے ٹھیک ہے جو کرنا پڑے کرو، تو آگے جو کچھ ہوگا ملک کے ساتھ جو بھگتیں گے وہ آنے والے بھگتیں گے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ بلڈ اپ ہے 10 سالوں کا، ہر روز ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ رہتے تھے، اور آج وہ بیگیج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے یو ہٹ دا نیل ان دا ہیڈ. انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. جب کوئی پرابلم ہوتی تھی، فائنینشیل پرابلم، قرضہ لے لیتے تھے اور اس قرضے سے چیزیں بھی سستی رکھتے تھے، پیٹرول بھی سستے رکھتے تھے، گیس بھی سستی رکھتے تھے، اور بجٹ میں خسارے کو اور کمپنیاں بنا کے شفٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ تھا خسارہ پاکستان کا. ابھی وہ سارا جمع ہو کے اتنا زیادہ بن چکا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل بن گئی ہے، جس کو عمران خان ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، ڈیل کرنے کی کوشش تو بریگیڈیئر صاحب کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا بلڈ اپ پرانا ہے، ابھی ایک ریسنٹلی یہ ایک واقعہ ہوا کہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو تھا 420 ارب روپے کا تھا، جسے ایک خان صاحب کو گائیڈ کیا گیا کہ 210 لے لیں، 210 چھوڑ دیں، اس کی سبسڈی دے دیں. آپ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ کمپنی کو ہیڈ کرتے رہے ہیں،
آپ کھاد کی امپورٹ کو ڈیل کرتے رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیوں خان صاحب کو مس لیڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ 210 ارب تو چھوڑ دیں, لیکن کوئی ان کو بتانے والا نہیں کہ یہ جو 420 ارب تھے 8 سال 13% پہ یہ بینکوں میں پڑے ہوئے تھے. 420 کے ساتھ 420 ارب روپیہ ان کمپنی نے پروفٹ بھی کمایا, ان کو چھوڑنے میں آپ کے جب تھے تو آپ اپنے پیسے بھی بینکوں میں اسی طرح رکھا کرتے تھے. جی, یہ پیسہ کلیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آنی تھی اس کے لیے پیسہ کلیکٹ کیا گیا, اور یہ 11 میں شروع ہوا, آپ بجا فرما رہے ہیں, اور یہ اکٹھے ہوتے ہوتے ابھی 420 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کیس ہمارا بہت ویک تھا گورنمنٹ کا, اس کو ٹھیک طریقے سے لڑا نہیں گیا کورٹ میں. تو عمران خان نے سوچا کہ پتہ نہیں سپریم کورٹ سے ہمیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے. عمران خان نے سوچا یا اس کو بتایا گیا, ایڈوائزرز نے بتایا؟ اس کو آف کورس ایڈوائزرز تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. ایڈوائزرز مس لیڈ کر رہے ہیں ایک بندے کو جس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہوتی تو وہ پریزیڈینشل آرڈر سے اس کو ریورس نہ کرتا. لیکن ڈو یو تھنک دی ایڈوائزرز آر پلینگ بیڈ رول؟ دیکھیں الماس صاحب, یہ ڈیسیژن اتنا برا نہیں تھا کیونکہ اس ڈیسیژن میں آدھا تو مل جانا تھا گورنمنٹ کو, 420 کا آدھا 210. لیکن سر 420 ارب اگر 8 سال آپ انجوائے کرتے رہے ہیں, آپ اس سے کھیلتے رہے ہیں, پروفٹ لیتے رہے ہیں, بزنس کرتے رہے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. جی میں گزارش کر رہا ہوں, تو جو باقی 210 ارب تھا نا اور انٹرسٹ اس کا, اس کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ ہم سبسڈی لے لیتے ہیں. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ انٹرسٹ اس میں جمع کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. اگر نہیں کی گیا تو بہت بڑی غلطی کی تھی انہوں نے. اگر یہ انٹرسٹ اس میں جمع کر لیتے اور وہ کھاد میں سبسڈی ان کمپنیوں سے لیتے رہتے اور کسان کے لیے بہت اچھا تھا. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کھاد کی بوری کی قیمت یہ بڑھانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑی بہت نہیں بڑھانے والے. somebody was telling me کہ 299 روپے 299 روپیز پر بیگ بڑھنے والی ہے قیمت. بہت بڑی ہے. کسان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ جتنا مرضی اسے بڑھائیں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہی ہیز ٹو بائی اٹ بیکاز اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ڈو یو تھنک یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی؟ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں ابھی کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں, ان کا سارا کارٹل ہے آپس میں, اور یہ قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھاتی رہتی ہیں. اس وقت تو دیکھیں نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن تھی اور NFML اس کی مین کمپنی تھی جو اس سے ڈیل کرتی, اور جو کمپیٹ کرواتی تھی, کمپٹیشن ڈیولپ کرتی تھی, ان تمام لوگوں کے لیے ٹف ٹائم دیتی تھی پرائسز کے لیے. اب وہ کمپٹیشن سے نکل گئی. تو بلینز آف ڈالرز کا یوریا ہم منگاتے تھے, اور ہمارے پاس پاکستان میں اتنے بڑے گڈاؤن ہیں کہ اس کے اندر 777 بوئنگ جو ہے اندر کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک, بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن سر 500 کے قریب امپلائیز ہیں جن کو آپ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ میں تنخواہیں دے رہے ہیں. آپ کے یہ گڈاؤنس جو ہیں جس میں 777 کھڑا ہو سکتا ہے, اس میں کچھ نہیں کھڑا ہو رہا. Isn't the wastage of natural resources with something which is a white elephant now? Definitely so. It's a total wastage. جو ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں اور وہ گوڈاؤن جو ہیں اتنی بڑی پراپرٹی ضائع ہو رہی ہے. اور آج کل میرا خیال ہے کہ کوئی یوریا امپورٹ نہیں ہو رہا, اور جب یوریا امپورٹ نہیں ہوگا تو ہم ان کو کمپٹیشن کیسے دیں گے پرائیویٹ لوگوں کو. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ بزدار صاحب کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے. خان صاحب اسکواش میں لیٹ والی بات ہے, لیٹ دیتے جاتے ہیں جب تک میں ہوں, بزدار ہے. ڈو یو تھنک ہی از گڈ انف کہ اس کو خان صاحب اگر شوکت خانہ میں جاب دیتے تو ایک مینیجر کی جاب کے لیے وہ کوالیفائی کرتا؟ ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ ایبلٹی ٹو ڈیلیور. آپ کا جو فورم ہے میں اس پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, جو انٹیلیجنشیا پاکستان کے 200-250 بریلینٹ مائنڈ اس پہ ہر روز بات کرتے ہیں. Why Khan Saab is insisting on somebody who do not have that capacity to run even a smaller organization? Punjab is too big for him. جی بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں. جب خان صاحب کے پاس گورنمنٹ آئی تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ جہانگیر ترین would be the next chief minister. Would have been better choice. What a beautiful choice it would have been. بہت اچھی چوائس, بہت اچھی چوائس تھی. چلیں وہ کورٹ سے پرابلم ہو گئی تو پھر میں نے کہا چلو علیم خان آ جائے گا. Would have been چلو بیٹر دین دس. ٹھیک ہے, اس کو کام تو کرنا آتا ہے نا, جیسا بھی ہے. وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر ہم سرپرائز ہو گئے. بزدار صاحب جو ہیں وہ بن گئے چیف منسٹر آف پنجاب. تو بڑا ایک میرے پاس ایک چھوٹا سا کلپ آیا, اس میں ایک پنکھا گھوم رہا ہے لیفٹ اینڈ رائٹ,
ریوالونگ، لیکن اس کے پر نہیں چل رہے. اچھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بزدار فین. اچھا بزدار، نہیں یہ بڑی زبردست. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا برگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، میں جب آپ سے بات کرتا ہوں مجھے ہسٹری، ماضی، پرانی باتیں، گورنمنٹس کی باتیں، یہ سب سننے کو ود گریٹ آرگومنٹس سننے کو ملتی ہیں. دونوں فیملیز، جو زرداری فیملی ہے اور جو نواز شریف فیملی ہے، آپ اور آپ کے بے شمار دوست احباب ان تمام فیملیز کو آج سے نہیں 50 سال 60 سال پہلے سے بہت قریب سے جانتے ہیں. یہ کہاں سے یہ پیسہ آیا؟ کیا یہ کوئی آئنسٹائن ہے، انہوں نے کوئی چیز ایجاد کی؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیا آپ کو کرپشن ہوتی سنائی دیتی، ریفر کرتی، لوگوں سے سنی نظر نہیں آئی ان کے بارے میں؟ کیسے یہ اتنے بڑے ہوئے؟ یہ آج جو جن ہیں، یہ جن کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہر پاکستانی ذہن کا سوال ہے. نہیں مجھے جواب چاہیے آج اس کا کہ یہ پروسیس کیسے ہوا. نہیں لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں جی تو ذرا بزدار صاحب کو ڈیل کرنے کے بعد اس کو ڈیل کر جی پلیز. دیکھیں جب یہ گورنمنٹ عمران صاحب کے پاس آئی تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اور ساؤتھ پنجاب کو خوش کرنا تھا، وہ بھی بڑا ضروری تھا. تو اس وقت میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ان کو لگا دیا ہے. لیکن جو ہر فورم پہ عمران صاحب کہتے ہیں نا کہ جب تک میں ہوں تب تک بزدار ہے، یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ تو ایک بندے کو آپ نے ایک ایسی ٹکٹ دے دی کہ جب مرضی استعمال کر لینا، ہاں ایک ایسا رین چیک دے دیا کہ جب مرضی کیش کر لینا. دیکھیں This is unlike a leader actually. No, Leaders don't do like this. It should not happen. اور یہ عمران کو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مجھے کرپشنز کی داستان سنائیں. کیسے یہ لوگ یہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کون سا جادو چلایا؟ کیا ان کے پاس تھا اور آج کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ہم نواز شریف فیملی کو لے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو جب پارٹیشن ہوئی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن شریف صاحب جو تھے وہ بڑے اچھے کاریگر تھے. کاریگر دونوں طرح کے. ٹھیک ہے، بزنس کو بھی ڈیل کرنے کے اور لوگوں کو بھی ڈیل کرنے کے. اینڈ ہی واز اے ویری 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 انٹیلیجنٹ مین، اینڈ ہی نیو ہاؤ ٹو گیٹ ہز وے تھرو. ٹھیک. تو انہوں نے یہاں پہ انڈسٹریز لگانے شروع کی، کیونکہ میرے فادر ان لا جو تھے شیخ مشتاق احمد، ہی واز ود دی انڈسٹریز کے ساتھ تھے، ڈائریکٹر انڈسٹریز. ٹھیک ہے. یہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ویکیوم تھی اور ان کو پتہ تھا کیسے کام کرنا ہے. تو انہوں نے 3 انڈسٹریز لگائی شریف فیملی نے. جی جس میں اتفاق شامل ہے. اور یہ شیخ صاحب کے پاس آئے، حاجی شریف صاحب. جی. تو شیخ صاحب کو کہتے ہیں کہ چوتھی سینکشن مجھے یہ دیجیے فلاں. تو اس وقت بہت اچھا نظام تھا. پہلے دیکھتے تھے کہ یہ انڈسٹری لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے ملک میں، اس کا اسکوپ ہے نہیں ہے، اور یہ چلے گی کہ فیل ہو جائے گی. اور یہ ساری اسٹڈی گورنمنٹ کرتی تھی. ٹھیک. اور اس وقت دوسرے ملک، آپ کو پتہ ہے کون کون ملک یہاں سے سیکھنے کے لیے آتا تھا؟ ساؤتھ کوریا تھا، ملیشیا، یہ سب یہاں پہ آ کے سیکھتے تھے کہ آپ اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ زمانہ تھا وہ، کیونکہ یہ لوگ بڑے اچھے تھے انڈسٹریز والے. تو یہ آئے، چوتھی انڈسٹری کی سینکشن دی. تو شیخ صاحب نے کہا جا کے پہلے 3 چلا کے دکھاؤ، پھر چوتھی کی بات کرنا. تو یہ جناب ایک رشوت کا پورا بیگ بھرا ہوا لے کے آ گئے تھے. اچھا، آپ کے فادر ان لا کے پاس؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ مجھے قصہ ظفر صاحب نے سنایا، جو کہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے. ٹھیک. اور میری بیگم کے ماموں تھے. ٹھیک ہے. تو میری بیگم کا ماموں جو تھے وہ ان کے برادر ان لا. ٹھیک. تو ہی وینٹ انٹو دی آفس وداؤٹ گوئنگ تھرو دا پی اے. وہ جیسے بیت کلف ہوتا ہے، دروازہ کھولا اندر چلے گئے. رشتہ ہے نا، بڑا کلوز رشتہ ہے. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب نے کان پکڑے ہوئے تھے اور معافی مانگ رہے تھے. جی. کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں. اور ان کے پاس ایک بیگ پڑا ہوا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. وہ جو ظفر صاحب ہیں وہ فوت ہو گئے، شیخ صاحب فوت ہو گئے. شیخ صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا، لیکن ظفر صاحب نے مرنے سے پہلے مجھے یہ قصہ خود سنایا. یہ تو بڑا میننگ فل ہے. یہ تو یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ پورا پروسیس کیا تھا. جو کہ آئی وٹنس تھے. تو ایک دم جب ظفر صاحب اندر انٹر ہو گئے، یعنی کان پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معافیاں مانگ رہے تھے کہ آگے سے میں ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے.
اور شیخ صاحب نے انگوٹھے پینٹ میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ دفتر میں لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ چل رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا. تو جب وہ ظفر صاحب انٹر ہو گئے تو ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو گئی. تو انہوں نے کہا شریف صاحب آپ جائیے, تشریف لے جائیے. تو پھر یہ قصہ میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود سنا ہے ظفر صاحب سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فیملی ہے یہ رشوت لینے میں اور دینے میں بلیو کرتی ہے. اور یہ کنٹینیوشن آج جو ہمیں یہ حالات نظر آ رہے ہیں یہ وہ پروسیس ہے جو ایک لمبے عرصے سے چلا ہوا تھا. ریکور ہو جائیں گے ان سے کچھ پیسے؟ جی ڈیفینیٹلی ہوں گے, کیونکہ لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ایک پیسہ بھی ان سے ریکور نہیں کر سکتے. کہا تو یہ جاتا ہے. ہاں, کیونکہ یہ جان دے دیں گے, پیسہ نہیں دیں گے. لیکن میرا ویو کچھ ڈیفرنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ جتنے یہ سہل ہو چکے ہیں, جتنا ان کو آرام چاہیے, جتنی ان کی پراپرٹیز ہے باہر, یہ پیسہ دیں گے. ٹھیک. اور یہ اپنی جان چھڑائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ 6 مہینے میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. 6 مہینے میں یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ ہیز ایزی ود. زرداری صاحب بہت بیوقوف ہیں. اچھا. ٹکٹیں بلیک کیا کرتے تھے بیمبینو کے ساتھ باہر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ مار تھاڑ کر کے پیسہ بناتے ہیں. اکاؤنٹ کھولے ہیں بے نامی, وہ سارے پکڑے گئے ہیں, ہر چیز پتہ چل گئی ہے. زرداری صاحب کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے. یہ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں, زرداری صاحب ڈاکے مارتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو بڑا فرق ہے. فرق ہے بالکل. تو یہ دونوں دیں گے پیسے ہمیں. اگر یہ کوئی 1700 ارب کی بات سن رہے ہیں, ہم 1700 ارب کی فگر جو ہے وہ چل رہی ہے, سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ نواز شریف صاحب دینے کے لیے تیار ہیں, اور آؤٹ سائڈ نیب یہ ڈیسائیڈ ہوگا بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ ہم, اور نیب بھی یہ کیس واپس لے لے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے. اچھا, وہ واپسی شروع ہو گئی ہے. واپسی شروع ہو گئی ہے, اور 6-8 مہینے میں پراپرٹیاں بیچ کے پیسہ آ جائے گا پاکستان. ٹھیک ہے. فائنل چیز جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آج کے دن میں وہ یہ ہے کہ ڈو یو سی اسٹیبلٹی کمنگ ٹو پاکستان فار دا بیٹرمنٹ اینڈ دا گروتھ آف پاکستان اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان ان دا نیئر فیوچر؟ بیکاز جو بیڈ ایلیمنٹس تھے دے بن کارنرڈ, دے بن سائڈ لائن. We see are right people but they need to deliver, they are unable to deliver. Do you find them delivering in near future? دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں گورنمنٹ میں جو ڈیلیور کر رہے ہیں. میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا. جی پی اوز جو تھے بہت بڑے لاس تھا ان کا, وہ پروفٹ میں آ گئے ہیں. اور ان کے سارے جو گیسٹ ہاؤسز تھے وہ لوگ انجوائے کرتے تھے مفت, فری, ابھی وہ کرائے پہ دیے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بجلی آپ نے دیکھا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, تو کوئی ڈیم بن گئی ہے. کیسے یہ ہوا؟ یہ صرف چوری روکی گئی ہے. ٹھیک ہے. 7000 FIRs چوری کی ہوئی ہیں, تو بجلی میں بھی کام ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ ہوم منسٹری, وہ جو بریگیڈیئر صاحب جو بڑے پرانے ہیں, بریگیڈیئر اجاز, ہاں دوست ہیں میرے, ہاں, تو وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں یار. ٹھیک ہے. نہیں لیکن سر ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے خان صاحب کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی ملک آگے نہیں جائے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ آپ نے اتنی بڑی قوم کی آپ نے کرنی ہے, وہ ٹاکنگ اباؤٹ کہ 20-22 کروڑ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ 40-50 بندوں کی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے جو آپ کے منسٹر اور ایڈوائزر ہیں, کیسے آگے نکلیں گے؟ 40-50 تو مینیجیبل ہے. دس از دا پرابلم. خان صاحب means well, but he does not have proper people to support him. One man cannot do everything. Right. I think he needs a team. اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ٹیم بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور 5 سال میں پاکستان ایک بہت اچھا ملک بن جائے گا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. بہت شکریہ. وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن ود بریگیڈیئر بلال. اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک انٹیلیجنشیا ایک فورم ہے جو کہ ہر روز مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. جو باتیں ان سے آتی ہیں اس میں کریڈیبلٹی ہے. اس لیے کریڈیبلٹی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے, لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے, حالات کو قریب سے دیکھا ہے. اینڈ وین دے پٹ اپ دیئر ورڈس دیٹ کمز ود لاٹ آف کریڈیبلٹی, اور اس میں ایک وزڈم ہوتی ہے. اس وزڈم کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے فار دی بیٹرمنٹ آف آر پاکستان. تھینک یو.